ناظرین السلام علیکم۔ خان صاحب کا خطاب آپ سن چکے ہوں گے اور اس میں 99% وہی باتیں تھیں جو وہ ہمیشہ سے کرتے رہے، لیکن 1% جو نئی بات تھی وہ یہ کہ خان صاحب نے جنرل باجوہ کا نام نہیں لیا اور اس کی جگہ انہوں نے ایک آدمی کا راگ الاپا ہے۔ تو یہ ایک بڑی چینج تھی، کیونکہ وہ بڑی عجیب سی کانفنٹریشن واضح ہوتی جا رہی تھی۔ ادھر خان صاحب نام لیتے تھے، ادھر ایک آڈیو لیک ہو جاتی تھی، تو تھوڑا سا خان صاحب کو کہیں نہ کہیں خوف پیدا ہوا ہے اور اس لیے انہوں نے وہ باتیں نہیں کی جنرل باجوہ کے حوالے سے جو وہ ماضی میں کرتے رہے ہیں۔ آج گورنر ہاؤس کے سامنے تحریک انصاف نے بہت بڑا احتجاج کرنا تھا، لاکھوں کروڑوں لوگوں نے آنا تھا، کیونکہ آزادی کے متوالوں نے کچھ باتیں منوانی تھیں اپنی۔ وہ اجتماع کتنا بڑا تھا، اس پر میڈیا کا رول کیا تھا، اس حوالے سے آپ سے بات کریں گے۔ اور آخری بات پنجاب کے حوالے سے کہ پنجاب اور عمران خان دونوں شش و پنج میں ہیں کہ اب کرنا کیا ہے۔ کھیل اب اس جانب جا پہنچا ہے کہ جہاں کھلاڑیوں کو کچھ علم نہیں ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ ماضی میں مختلف ملکوں میں جب اس طرح کے کھیل کھیلے گئے، اس کے انجام بڑے ہولناک ہوئے ہیں۔ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے اس طرح کی کوئی صورتحال پاکستان میں پیدا ہو یا کچھ خان صاحب کو ہو، لیکن اب کھیل اسی جانب جا رہا ہے جہاں آر یا پار کا کوئی مرحلہ ہوگا۔ اس کے درمیان میں اب عمران خان نے کوئی حد فاصل نہیں چھوڑی۔ پہلے بات کر لیتے ہیں کہ جنرل باجوہ کے حوالے سے آج خان صاحب خاموش کیوں تھے۔ اس لیے کہ خان صاحب کو تھوڑا سا خوف پیدا ہوا ہے، لیکن یہ خوف بہت وقتی ہے اور اس کے بعد کل کو وہ بالکل اس سے مختلف بات کر سکتے ہیں۔ نعرہ انہوں نے وہی لگایا کہ جناب کہ یہ جو ہے ایک آدمی نے میری حکومت گرا دی، ایک آدمی نے امریکہ سے مل کے یہ کر دیا، ایک آدمی نے یہ کر دیا۔ اب تک سب کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کا مطمع نظر جنرل باجوہ ہی ہے، لیکن وہ جنرل باجوہ کا نام آج نہیں لے سکے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کہیں آڈیو، میں یہ نہیں کہہ رہا، کسی کو بھی نہیں پتا بھائی یہ آڈیو لیکس کون کر رہے ہیں، لیکن خان صاحب کو بھی خدشہ ہوگا کہ کہیں وہیں سے نہ لیک ہو رہی ہوں۔ پھر اس کے بعد حامد میر جیسے جید صحافی جو باتیں کر رہے ہیں کہ ایک ویڈیو ہے اور وہ ویڈیو بہت ہی کبھی قسم کی ہے، تو اس کے بعد کیا ہو۔ حالانکہ عمران خان صاحب کو ان چیزوں سے کوئی پرواہ نہیں لگ رہی، یقین مانے انہیں کوئی پرواہ نہیں لگ رہی۔ یہ آڈیو آئی ہوتی ہے اگر نواز شریف کی، شہباز شریف کی، حمزہ شہباز کی، مریم نواز کی، تو اس وقت وہ قیامت آ گئی ہوتی، زندہ درگور ہو گئے ہوتے۔ لیکن یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ خان صاحب کے خلاف آڈیوز آئیں، خان صاحب کے خلاف توشہ خانہ کے ثبوت آئیں، خان صاحب کے خلاف انٹرنیشنلی پروو ہو جائے کہ انہوں نے اپنے مخالفوں پر غلط کیس بنائے تھے، خان صاحب کے خلاف یہ بات آ جائے جی کہ انہوں نے فارن فنڈنگ لی۔ کسی چیز کا خان صاحب کو اور خان صاحب کے تخلیق کیے ہوئے کلٹ کو کوئی اثر نہیں۔ اور میں جو لوگ یہ ویڈیو ریلیز کرتے ہیں، ظاہر ہے مجھے نہیں پتہ، وہ اگر ویڈیو ریلیز کریں گے اس کا بھی کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکلے گا، اس لیے کہ خان صاحب جس نہج پہ چل رہے ہیں وہ بس اب دیوار سے ٹکرانے کے مترادف ہے۔ انہیں اب دیوار سے ٹکرانا ہے کسی بھی قیمت پر، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آڈیو ہے، ویڈیو ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، جنرل باجوہ ہیں، جنرل عاصم منیر ہیں، کون ہیں، وہ اب ایک کلیش کی صورت چاہتے ہیں، ہر قیمت پر چاہتے ہیں، اور اس کی شکل ہم مختلف طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ پہلے کبھی کسی کو اتنا مارجن نہیں دیا گیا اس معاشرے میں۔ جاوید ہاشمی نے کبھی بات کی تھی، 3 سال کے لیے جیل میں گئے اور
پتہ نہیں کیا کیا اذیتیں دیں. پرویز رشید نے بات کی، ان کے ساتھ جو اٹک کے قلعے میں سلوک ہوا، وہ سب کچھ آپ کو نواز شریف نے ذرا سا حکومت دولی کی کوشش کی، وہ اٹک جیل میں چلے گئے اور پھر ملک بدر کر دیے گئے. پھر اس کے بعد وہ طیارہ سازش کیس بن گیا، کیا کچھ نہیں ہوا. اور یہ ایک آدمی عمران خان ہے کہ جو سب کچھ کر رہا ہے، ڈھکے چھپے لفظوں میں نہیں کر رہا، سب کے سامنے کر رہا ہے اور کوئی اس سے روکنے والا نہیں ہے. آج جو خان صاحب نے جب خطاب کرنا تھا تو چینلوں کی ہیڈ لائن یہ تھی کہ عمران خان کا قوم سے خطاب. مجھے کوئی جتنے لوگ تھے گورنر ہاؤس کے سامنے، اس میں قوم تو کوئی نظر نہیں آئی. 1000-1500 لوگ تھے سارے وہاں پر، اور لائٹیں شائٹیں جلا کر خان صاحب نے اپنے مورچے سے خطاب کروایا، اور جناب بس اتنی سی بات تھی. اگر ان لوگوں کی تعداد ہوتی 50 لاکھ تو پھر تو ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ تحریر اسکوائر والا منظر بن رہا ہے، یہ بہت بڑا انقلاب آ رہا ہے، یہ حالات اب اسٹیبلشمنٹ یا کسی بھی شخص کے کنٹرول سے باہر ہو گئے ہیں. لیکن اگر بندہ ہی وہاں پہ نہیں ہے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ دوسری بات یہ نہیں سمجھ آتی کہ میڈیا ہائپ جس طرح دی جا رہی ہے، ایک ایک لفظ بریکنگ نیوز، پھٹے سرخ رنگ کے ٹکر اور فل خطاب چل رہا ہے. تو ماضی میں تو اس طرح نہیں، یہ ابھی حال ہی کی بات ہے. نواز شریف کو تو اجازت نہیں تھی. گجرانوالہ کے جلسے کے بعد سے تحریر اور تقریر تصویر پر پابندی تھی. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے کون لوگ ہیں؟ میں نے صبح والے ویلاگ میں ہی بات کیا تھا کہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم اسے کہیں جی کہ یہ چل باجوہ چلے گئے اور چل فیض عاصم منیر آ گئے. یہ تو کوئی انٹرنیشنل کانسپریسی لگتی ہے اگینسٹ پاکستان. یہ شخص صریحاً ملک توڑنے کے اور ملک کے ہر انسٹیٹیوشن کو تہس نہس کرنے کے در پہ ہے، اور کوئی شخص اسے روک نہیں رہا. نہ عدالت نے ایک دن کیا 1 منٹ کے لیے گرفتار کیا. اور کیا جرائم نہیں ہے؟ کیا اتنے بڑے جرائم نہیں ہیں جتنے دوسرے پولیٹیکل لیڈرز کے تھے؟ ان کے تو جرائم تھے ہی کچھ نہیں. اس سب کے باوجود کھلی آزادی مل رہی ہے. اور 1500 لوگوں کے ساتھ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کرائیں، حکومت سربا سجود ہو جائے، گھٹنے ٹیک لے، معافیا مانگے کہ خان کے خلاف کسی کی کیا ضرورت ہوئی. تو یہ 1500 لوگوں کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا، نہ کبھی ہوا ہے. اور جو جس طرح ہائپ بلڈ اپ کی جاتی ہے اس میں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. 5-7 لوگ ہیں جو میڈیا پر آ کر عمران خان کے خلاف بات کرنے کی جرت رکھتے ہیں. وہ بے روزگار بھی ہیں، وہ گالی بھی سب سے زیادہ کھاتے ہیں. باقی جو خان کے سپورٹر ہیں وہ تجزیہ کار ہوں، اینکر ہوں، چینل ہوں، ان کی تو 5 انگلیاں اب بھی گھی میں اور سر کڑھائی میں ہیں. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ پہلے ایک دفعہ حکم آیا تھا کہ مثبت رپورٹنگ کریں، سارے لائن میں کھڑے ہو کر مثبت رپورٹنگ کرنے لگ گئے تھے. تو اب جب کہ اپنے ہی آرمی چیف کے خلاف اتنا کچھ ہو رہا ہے، اپنے ہی انسٹیٹیوشن کے اندر جو ہے ڈیوائڈ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اب وہ کیوں حکم نہیں آ رہا؟ کیا میڈیا انڈیپینڈنٹلی ڈیسیژن کر رہا ہے؟ کیا میڈیا 2018 کے بعد انڈیپینڈنٹلی ڈیسیژن کرنے کے قابل رہا ہے؟ تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے، بڑا کنفیوژن سا ہے. اور مجھے اس کی کوئی لاجک نہیں سمجھ آتی. لیکن خان صاحب اتنی سمجھ آتی ہے کہ خان صاحب الیکشن کمیشن ہو، عدالتیں ہو، آرمی ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، سیاسی جماعتیں ہوں، پارلیمان ہو، ہر چیز کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے، اور ان کو سب کے سامنے یہ تباہ کرنے کی اجازت دی گئی ہے. کہاں سے دی گئی ہے یہ نہیں پتہ چل رہا. جن کے لاڈلے تھے وہ تو اب نہیں رہے یہاں پہ. تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے بہرحال جو ہے نا،
ایسے وہ جو لوگ جو حد سے بڑھ جاتے ہیں ان کے نتائج بہت خراب ہوتے ہیں، اور خدا نخواستہ ہم دعا کریں کہ ایسے نتیجے نہ ہو۔ جو لوگ دیوار سے ٹکر مارتے ہیں اپنا ساری پھٹواتے ہیں، دیوار کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو خان صاحب کو اب وہ اسی مشن پہ ہے کہ یا مار دو یا مر جاؤ، اور یہ بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ ان کو کہیں سے پشت پناہی حاصل ہے، اور وہ بڑی دلیری سے یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ اور اس میں حکومت کی بھی غلطی ہے، کیوں نہیں کر رہے بھائی کوئی اقدامات؟ کوئی کیسز بنائے، پیمرا کو چیک کریں، کیوں نہیں کر رہے؟ پیمرا کو ہینڈل کر سکتے ہیں، ماضی میں کیا ہے۔ تو پھر یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ان معاملات کا رخ اب کس طرف ہے۔ بہرحال لوگ کوئی نہیں آئے، اور خان صاحب کو ہزیمت کے بجائے انہوں نے فخری انداز میں تقریر کی اور مصر رہے الیکشن کرائیں، کیونکہ 1500 لوگ باہر آ گئے ہیں، لہذا الیکشن کرائیں، حکومت چھوڑ کے چلی جائے۔ پنجاب کا جو معاملہ ہے نا، مجھے یوں لگ رہا ہے کہ پنجاب میں اب خان صاحب کو بھی نہیں سمجھ آ رہی کرنا کیا ہے، حکومت کو تو بالکل نہیں آ رہی۔ مطلب وہ اور جو ہے عطاء اللہ تارڑ نے کیا بات کی ہے، رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ ہم گورنر ہاؤس وہ جو ہے چیف منسٹر آفس سیل کر دیں گے، تو انہوں نے کہا نہیں، وہ عطاء تارڑ نے کہا سیل نہیں، سیز کر دیں گے۔ یہ میڈیا نے غلط لکھا ہے، یہ سمجھ نہیں آئی بیوقوف لوگوں کو۔ ایسی عجیب و غریب قسم کی جسٹیفیکیشن کریٹ کی ہے، حالانکہ عطاء تارڑ سمجھدار آدمی ہے۔ تو مجھے یوں لگ رہا ہے کہ پنجاب کے معاملے میں کوئی ڈیل کا انتظار ہے، کوئی پرویز الہی ادھر گرتے ہیں ادھر گرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی ان کو کھینچ رہی ہے، اور نون لیگ بھی، پی ڈی ایم بھی بات کر رہی ہے، مونس الہی بھی اپنے باپ کو کہیں اور گھسیٹ رہے ہیں۔ تو ان سب کے نتیجے میں یوں لگ رہا ہے کہ ابھی معاملات زیر غور ہیں، ورنہ ڈی نوٹیفائی کر دینا چاہیے تھا۔ کتنی دیر لگتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہوتی ہے عدالتوں میں دیکھا جاتا ہے، لیکن ڈی نوٹیفائی بھی حکومت نے ہی کیا۔ دوسرا، حکومت اپنا بیانیہ نہیں بنا سکی، یہ ماننا چاہیے۔ ٹھیک ہے 25 کلومیٹر ہے ان کے پاس، لیکن وہ وفاقی حکومت ہے، انہیں اپنا بیانیہ بنانا چاہیے تھا۔ بے ثمر، بے تاثر قسم کی پریس کانفرنس سے عمران خان کا اثر نہیں ٹوٹے گا، اور آپ اس کے لیے جتنی مرضی کوشش کر لیں، اس طرح تو یہ عمران خان آپ پر حاوی ہو جائے گا۔ آپ کو کچھ سوچنا پڑے گا، کلیکٹیو تھنکنگ کرنی پڑے گی، جس کا شدید فقدان ہے۔ اپنے اپنے باسز ہیں، میں سیاسی جماعتوں کی بات کہ، اور وہ اپنے اپنے باسز کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بس اسی کے دوران یہ ساری بات ہو رہی ہے۔ اب بہرحال پنجاب کا کٹی کٹا 1-2 دن میں نکل آئے گا، لیکن یہ حکومت کی بھی ناکامی تصور کیجیے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔